بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم. گزشتہ لیسن میں ہم نے سبق نمبر 6 چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ پڑھا. آج اسی لیسن کا دوسرا لیکچر ہے. صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک انشائیہ ہے اور اس کے رائٹر ہیں ڈاکٹر وزیر اعلیٰ. انشائیہ کی ڈیفینیشن جو پہلے چیپٹر میں کر چکا ہوں. ایک روڈ رولر کے بارے میں مصنف باتیں کرتے ہیں اور پھر روڈ رولر پر بیٹھنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں. ڈرائیور اس بات پر خوش ہوتا ہے اور طے شدہ پروگرام کے مطابق اگلے دن مصنف روڈ رولر پر بیٹھتے ہیں تو بالکل انوکھا اور ایک نیاپن ان پہ پہلی بار یہاں ہوتا ہے. روڈ رولر اس رفتار سے، کیونکہ روڈ رولر کی رفتار انتہائی سلو ہوتی ہے، انتہائی سست ہوتی ہے. روڈ رولر اس رفتار سے چل رہا ہے. مصنف جی کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی تک رکا ہوا ہے، کھڑا ہے. وہ مصنف اس کا موازنہ نہر میں بہتے ہوئے ایک پل سے کرتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ ایک فلسفہ سامنے لے کے آتے ہیں کہ رفتار سے تو میں واقف ہوں، ٹھہراؤ سے بھی واقف ہوں. آج پہلی بار یہ احساس ہوا کہ رفتار اور ٹھہراؤ کے درمیان بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آگے مصنف یہ کہتے ہیں کہ مسلسل گھنٹہ بھر سفر کے بعد بمشکل ہم نے 50 گز کا فاصلہ طے کیا ہوا ہوگا. روڈ رولر گھنے دراز کے نیچے سے گزرا اور اسے وہاں سے گزرتے ہوئے 15 منٹ لگ گئے. اس اثناء میں مجھے دراز پر بیٹھے ہوئے پرندوں کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا تو وہاں ایک مادہ الو بیٹھی ہوئی تھی. اس کے ساتھ اس کے 3 شرارتی بچے تھے. روڈ رولر نے انہیں ان کے سکون کو، ان کے اطمینان کو ڈسٹرب نہیں کیا، ان کو متاثر نہیں کیا. اگر کوئی اور گاڑی ہوتی تو وہ اڑ جاتے، بھاگ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور اس مادہ الو نے اپنی زبان میں ہو کی آواز نکالی اور اس زبان میں، اس الفاظ میں، اس آواز میں الفاظ تو نہیں تھے لیکن میں یہ سمجھ گیا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ رفتار ہی انتشار ہے، کہ دنیا میں گڑبڑ اور افراتفری کی سب سے بڑی وجہ رفتار ہے. تو مادہ الو کی زبان سے یہ فلسفیانہ باتیں مصنف نکلواتے ہیں اور الو کو وہ کہتے ہیں کہ پرندوں میں اسے فلاسفر کہا جاتا ہے، سوچنے سمجھنے والا، غور و فکر کرنے والا پرندہ کہا جاتا ہے. کہتا ہے کہ الو کی اس مادہ الو کی اس باتوں سے میں کافی مطمئن ہوا. بات آگے چلتی ہے. مصنف کہتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر ریل میں سفر کیا ہے یا پھر کار میں. یعنی اپنی زندگی میں انسان اپنی ضروریات کے تحت سفر کرتا ہے کہ دوسری جگہ جاتا ہے. مصنف یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سفر کے دوران یا تو ریل پہ سفر کیا یا پھر کار میں. دونوں سواریاں جب رفتار پکڑتی ہیں تو ہر شے اتھل پھتل ہو جاتی ہے. یعنی دونوں سواریاں جب سپیڈ پکڑتی ہیں، رفتار پکڑتی ہیں تو سائڈ پہ جو آبادی ہوتی ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں، جو اشیاء ہوتی ہیں، وہ الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں ان کی رفتار کی وجہ سے. اتھل پھتل مین الٹ پلٹ. یوں لگتا ہے جیسے ان کی رفتار ایک تیز چمکتی ہوئی دو دھاری تلوار کی طرح ہاتھ کے سینے میں اترتی ہے. جب یہ سواریاں رفتار پکڑتی ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان کی رفتار ایک تیز چمکتی ہوئی دو دھاریاں، دو منہ والی تلوار کی طرح ہاسمی کائنات، اس کائنات کے سینے میں اتر گئی ہے اور ٹھہری ہوئی اشیاء زخمی ہو کر تڑپنے لگی اور ارد گرد اس سڑک کے، اس ریل کی پٹری کے ارد گرد جو ساکن اشیاء تھی اس دو دھاری چمکتی ہوئی تلوار کی ضرب سے زخمی ہو کر تڑپنے لگتی ہیں. وہ تیزی کے ساتھ پیچھے کی طرف جاتی ہے. تو اس سے مصنف نے یہ نتیجہ نکالا کہ ایسے لگتا ہے کہ رفتار ایک دو دھاری، تیز دو دھاری تلوار ہے جو ان بے جان اشیاء کے سینے میں پوست ہو گئی ہے اور وہ چیزیں زخمی ہو کر پیچھے کی طرف ادھر بھاگ رہی ہیں. مصنف کہتے ہیں میں نئے پل یا کار میں سفر کرتے ہوئے ہمیشہ یہ محسوس کیا ہے کہ ریل یا کار تو آگے کو حرکت کرتی ہے. یعنی جب کار میں یا ریل میں ہیں تو نہر پر سے گزرے ہیں یا پل پر سے گزرے ہیں تو میں نے یہ محسوس کیا ہے ریل یا کار تو آگے کی جانب سفر کرتی ہے، جبکہ وہ اشیاء جنہیں ٹھوکر لگا کر کچی نیند سے بیدار کرتی ہوتی ہیں، بیدار کرتی ہے، ایک عمل معکوس کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیچھے کی طرف اٹھ پاتی ہیں. اب مصنف یہ کہتا ہے کہ ایسے لگتی ہے کہ وہ، میں نے یہ
درخت، ٹیلے، مکان، فیکٹری، پل، دریا اور نہریں، یہ سب ریل یا کار کی الٹ سمت اتنی تیز رفتاری سے بھاگتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے شاید یہ گھر پر کوئی قیمتی شے بھول آئی ہے اور اب جلد از جلد واپس جا کر اسے اپنی تحویل میں لینا چاہتے ہیں. کہ یہ ساری باتیں، درخت ہیں تو وہ بھی پیچھے کی طرف، ٹیلے، چھوٹے چھوٹے پہاڑیاں، مکان، فیکٹری، پل، دریا اور نہریں، یہ سب ریل یا کار کی الٹی سمت، یعنی ریل آگے جا رہی ہے تو یہ اس طرح الٹی سمت اتنی تیز رفتاری سے بھاگتی ہیں کہ انسان سوچتا ہے کہ شاید یہ گھر پر کوئی قیمتی شے بھول آئی ہے. جس طرح انسان کہیں ضروری کام پہ جاتا ہے اور کوئی قیمتی چیز جو اس کام کے لیے ضروری تھی وہ گھر پہ بھول آئے تو واپس جلدی جلدی جائے گا اسے اپنی تحویل میں لینے کے لیے. تو ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ چیزیں گھر پہ کوئی قیمتی چیز بھول، یعنی یہاں پہ رائٹر یا پہ مصنف ایک مسئلہ کا پہلو نکال کے آتے ہیں. حالانکہ پہچان چیزیں درخت، پول، فیکٹریاں، کارخانے، یہ تو کہیں بھاگتے نہیں ہے، رفتار آگے رفتار، گاڑی، کار یا ریل رفتار میں آگے کی جانب جاتی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پیچھے کی جانب بھاگ رہی ہے. تو اس لیے اس رفتار سے بھاگتی ہے وہ چیزیں واپس الٹ سمت میں کہ جیسے گھر پر کوئی قیمتی چیز بھول آئی ہے اور آپ جلد از جلد واپس جا کے اس سے اپنی تحویل کا مطلب قبضہ اسے اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں. مثلا کہتے ہیں تیز رفتار سواری پورے ماحول ہی کو لرزہ بردار نہیں کرتی، اسے ایک مسلسل تبدیلی سے امکنات بھی کر دیتی ہے. یہ تیز رفتار سواری ہے، چاہے وہ ریل ہے چاہے وہ کار ہے، وہ سارے ماحول ہی کو لرزہ بردار کانپنے پر مجبور نہیں کرتی بلکہ ایک مسلسل تبدیلی سے امکنار کر دیتی ہے. امکنار کرنے کا مطلب ہوتا ہے بھر دینا یا مخمور کر دینا، بلکہ وہ سارے ماحول ہی کو ایک مسلسل تبدیلی سے مخمور کر دیتی ہے. آپ کسی شے پر بھی نظریں جما نہیں سکتے، یعنی ریل اور کار میں سفر کرتے ہوئے آپ باہر کی اشیاء میں سے کسی چیز پر مستقل طور پر اپنی نظر جما نہیں سکتے. ابھی جو شے نظر کی گرفت میں آئی تھی وہ اب کہاں ہے؟ کبھی باہر ہم نے ایک چیز دیکھی، ریل یا کار کی کھڑکی سے باہر ہم نے ایک چیز دیکھی، گرفت کا مطلب پکڑ، اسے نظروں نے پکڑا، نظروں کی گرفت میں آئی، لیکن جو ہی وہ کار یا ریل آگے بڑھی وہ چیز پیچھے رہ گئی. اب کہاں؟ اب وہ نظروں کی گرفت میں نہیں ہے. مثالیں دیتے ہیں شاید رائٹر کہ نہر کنارے کپڑے دھوتی ہوئی دیہاتی دوشیزہ. کیا آپ کو ایک لڑکی، ایک کنواری لڑکی نظر آئے گی جو نہر کے کنارے کپڑے دھو رہی ہے؟ کہاں سے؟ کار یا ریل میں سے سفر کرتے ہوئے. مکان کی چھت سے سڑک کو بے پانی نظروں سے دیکھتی ہوئی ایک بوڑھی عورت. ایک اور منظر دیکھا، اسی ریل یا کار میں سفر کرتے ہوئے مکان کی چھت پر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے جو بغیر کسی مقصد کے سڑک کو گھوم رہی ہے، نظروں کی پکڑ میں لینے کے آنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ نظارہ دیکھ رہی ہے بے معنی بے مقصد نظروں سے. اس طرح ایک اور منظر نظر آتا ہے کہ چارپائی پر دراز ایک شخص اور چارپائی کو اٹھائے ہوئے دو آدمی، کہ ایک شخص چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے، دراز کا مطلب لیٹا ہوا ہے، ایک شخص چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور چارپائی کو دو شخص اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اونٹوں کی ایک لمبی قطار اور اونٹوں پر بیٹھے ہوئے سرخ و سفید بچے. اونٹوں کی ایک لمبی قطار ہے اور اونٹوں پر سرخ و سفید بچے بیٹھے ہوئے. یہ ساری مثالیں مصنف دیتے ہیں کہ یہ سارے مناظر ہمیں کار یا ریل کی کھڑکی سے باہر تو نظر آتے ہیں لیکن مستقل طور پر ہم ان کو اپنی نظروں میں محفوظ نہیں کر سکتے. ہم اسے مستقل طور پر ہم یہ نظارہ دیکھ نہیں سکتے کیونکہ جو ہی کار یا ریل آگے بڑھے گی یہ منظر نظروں سے غائب ہو جائے گا. کہتے ہیں کسی شے کو بھی بقا نہیں. یہ جو 3-4 مناظر کا ذکر کیا، نہر کنارے کپڑے دھوتی ہوئی دوشیزہ، مکان کی چھت پر سڑک کو بے معنی نظروں سے دیکھتی ہوئی بوڑھی عورت، چارپائی پر لیٹے ہوئے ایک شخص اور اس چارپائی کو اٹھائے ہوئے دو آدمی، اونٹوں کی ایک لمبی قطار اور اونٹوں پر سرخ اور سفید رنگ کے بچے بیٹھے ہوئے. کسی چیز کو بھی بقا نہیں ہے، یعنی کوئی چیز بھی قائم اور دائم نہیں ہے. پل میں دیکھا پل میں غائب، جو ہی گاڑی آگے بڑھی وہ لوگ پیچھے رہ گئے. بقا کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ کی زندگی. ہر شے ایک لمحے کے لیے سکرین پر آتی ہے. کس سکرین پر؟ میری اور آپ کی آنکھوں کی سکرین
کہ ہر چیز ایک لمحے کے لیے سکرین پر آتی ہے اور پھر غائب. انسان سوچتا ہے کہ واقعی تغیر کو ثبات ہے. ایک اور فلسفہ کہ واقعی تغیر کا مطلب تبدیلی اور ثبات کا مطلب ہمیشہ رہنے والی. انسان سوچتا ہے کہ واقعی تغیر کو ثبات ہے کہ یہ تبدیلی جو ہے یہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اور یہ زندگی اور کائنات کوئی ٹھوس بنیاد نہیں رکھتی. میری اور آپ کی زندگی اور یہ کائنات، زندگی میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور کائنات کے اندر بھی تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اس کا کوئی مستقل وجود نہیں ہے، ٹھوس بنیاد نہیں ہے، مستقل وجود نہیں ہے. یہ تو محض آنے جانے کا ایک سلسلہ ہے. کیا زندگی بھی نہیں پتا پل میں ختم ہو جائے اور کائنات کے اندر بھی تبدیلی آنے والی کہ کسی وقت بھی کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی انسیڈنٹ ہو جائے، کوئی طوفان آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، بارش شروع ہو جائے. تو یہ زندگی جو ہے، یہ کائنات جو ہے، یہ محض آنے اور جانے کا سلسلہ ہے. اس دنیا پہ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. مصنف کہتے ہیں مگر روڈ رولر پر بیٹھتے ہی ایک بالکل نئے بور کا احساس ہوتا ہے کہ روڈ رولر پر سواری کرتے ہوئے بالکل ایک نئے دور کا، ایک نئے انداز کا احساس ہوتا ہے. روڈ رولر ایک دن کی دنیا کو جلاتا تو ہے، یعنی اپنی بھاری وزن کی وجہ سے زمین میں تھوڑی بہت تھرتھراہٹ ہوتی ہے، ایک دن کی دنیا کو جلاتا تو ہے، مگر اس سے ہڑبڑا کر اٹھ بھاگنے پر مائل بالکل نہیں کرتا. یعنی گھبرا کر اٹھ جانا، ہڑبڑا کر اٹھ جانا، اچانک گھبرا کر اٹھ جانا اور اٹھ کر پھر بھاگنے کی طرف مائل بالکل بھی نہیں کرتا، اس بات کی طرف متوجہ نہیں کرتا. شاید یہی اس کا اصل کمال ہے. کس کا کمال ہے؟ روڈ رولر کا یہ کمال ہے. جگاتا تو ہے لیکن ڈرا کر، خوفزدہ کر کے جاگ کر بھاگنے کی طرف، مائل بھاگنے کی طرف متوجہ نہیں کرتا. دنیا اگر سوئی ہے تو سمجھو یہ ایک مردہ شے ہے. اگر لوگ سوئے ہوئے ہیں، دنیا والے سوئے ہوئے ہیں، تو یہ اگر سفر کر رہا ہے تو ایک مردہ شے، ایک بے چین چیز ہے. کسی کو ڈسٹرب، کسی کو تنگ، کسی کو بیدار نہیں کرتا. پتھر کی ایک سل ہے، سل بہت بڑے پتھر کو کہتے ہیں، بہت بڑا پتھر ہے، مگر جب یہ سل ٹھوکر لگتے ہی اپنی آنکھیں آہستگی سے کھول دے، ان جب یہ سل سفر اختیار کرنا شروع کر دے، چلنا شروع کر دے اور میٹھی نظروں سے چاروں اور دیکھنے لگے، میٹھی نظروں سے بھی، پیاری نظروں سے چاروں اور بھی، چاروں طرف دیکھنے لگے، تو سمجھو اب یہ ہنس کا بے جان پھیلاؤ نہیں رہی. تو پھر کیا سمجھو کہ اب یہ کائنات کا، اب یہ زندگی کا کوئی ایک بے جان جسم نہیں ہے، بلکہ موجودگی کی ایک کھنکتی ہوئی کاش بن چکی ہے. کیا؟ بلکہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے. اور کھنکتی کا مطلب شور مچاتی. ویسے ہم کہتے ہیں پائپ کے لیے کھنکنے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کھنکنے کی ایک کاش بن جاتی ہے. کاش کا مطلب ٹکڑا. ایک کھنکتی ہوئی، ایک شور مچاتا ہوا ایک ٹکڑا بن جاتی ہے. یعنی اپنی موجودگی کا احساس. جب یہ چل نہیں رہا تو بے جان پتھر کی ایک سل ہے، لیکن جب یہ چل رہا ہے تو پھر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے. بس یہی اصل بات ہے کہ اس روز روڈ رولر پر بیٹھتے ہی مجھے موجودگی سے پہلی بار جو تعارف ہوا وہ ایسی نوعیت کا تھا کہ اس سے پہلے میں موجودگی کے تعارف، موجودگی سے میرا تعارف نہیں تھا کہ کوئی چیز اپنے موجود ہونے کا احساس دلائے. تو اس دن روڈ رولر پر سفر کر کے مجھے موجودگی سے جو تعارف حاصل ہوا وہ اسی نوعیت کا، اسی قسم کا تھا. کیا کہ جب یہ کھڑا ہے تو بے جان ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. جب یہ چلے گا تو اپنی موجودگی کا احساس دلائے گا. تو روڈ رولر پہ سفر کر کے مجھے پہلی بار موجودگی کا احساس ہوا اور وہ اسی قسم کا احساس تھا. مجھے یوں لگا جیسے سامنے کی پہاڑیاں، نہر، درخت، پرندے اور کھیت جو نہ جانے کب سے رکے کھڑے تھے. ان سب باتوں کا ذکر کرتا ہے کہ ریل میں سفر کرتے ہوئے یا روڈ رولر پر سفر کرتے ہوئے پہاڑیاں، نہر، درخت، پرندے، کھیت جو نہ جانے کب سے رکے کھڑے تھے، یک اپنے ہونے، اپنی موجودگی کا اعلان کرنے لگے. کہ اس سفر کے دوران مجھے وہ بھی، ان کی موجودگی کا بھی احساس ہوا. تو یہ مجھ پہ پہلی بار یہ ظاہر ہوا. آج سے پہلے میں اکثر سوچتا اگر رفتار کم سے کم کی جا سکے. مصنف یہ کہتے ہیں کہ آج سے پہلے میں اکثر یہ سوچتا
مصنف بریکٹ میں ایک بات کہتے ہیں کہ مراقبے یا سمادھی، مراقبہ لفظ یہ بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر لینا، دنیا سے اپنا تعلق توڑ دینا، آنکھیں بند کر لینا. تو مراقبے یا سمادھی میں ڈوب جانے والے اپنی رفتار کو کم سے کم سطح پر لا کر شاید کسی سوہانی کیفیت سے متعارف ہونے کے متمنی ہیں کہ مراقبے میں یا سمادھی میں جو لوگ مراقبہ اختیار کرتے ہیں، اور مراقبہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دنیا ایک وقت میں اپنے کام کر رہا ہوں تو میری سوچ مختلف اینگلز پہ کام کر رہی ہے. میں یہاں بھی ہوں، میں ہو سکتا ہے ذہن میں مختلف خیالات کا اماج کا بنا ہوا ہو ذہن، لیکن جب بندہ مراقبہ اختیار کرتا ہے تو اس کی سوچ اونلی ون ڈائمینشن ہوتی ہے، صرف ایک سمت میں ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. یعنی وہ کسی حد تک اپنی دماغ کی رفتار کو کم کر کے سکون محسوس کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے. تو یہی بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مراقبے یا سمادھی میں ڈوب جانے والے، سمادھی کا مطلب بھی مراقبہ اسی طرح کا، تو ڈوب جانے والے اپنی رفتار کو کم سے کم سطح پر لا کر اس سوہانی کیفیت، اسی پیاری حالت سے تعارف حاصل کرنے کے متمنی ہے، خواہشمند. مگر آج مجھے یوں لگا جیسے موجودگی، کسی چیز کا موجود ہونا، ہنس کے رکے ہوئے بے جان وجود کا نام نہیں ہے. کہ آج مجھے روڈ رولر میں سفر کرنے کے بعد اس بات کا احساس ہوا کہ موجودگی اس کائنات کے رکے ہوئے کسی بے جان جسم کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہنس کے مرکب پر چلا ہوا ریشم کا ایک مہین غلاف ہے، اور نہ ہی موجودگی ہنس کائنات کی قبر پر چلا ہوا ریشم کا ایک باریک مہین کا مطلب باریک غلاف ہے، بلکہ خود ایک پوری طرح گندی ہوئی ایک بھرپور شے ہے. گندی ہوئی ایک جسم کی حالت میں موجود ایک بھرپور ایک مکمل چیز ہے، جس کی اپنی ایک شخصیت، اپنا کردار اور اپنا رفتار ہے. کس کی بات کر رہے ہیں؟ موجودگی کی بات کر رہے ہیں. مجھے مصنف کہتے ہیں روڈ رولر پر سفر کرتے ہوئے اب تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے. سو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بابا جی اب مجھے اتار دیں، میں واپس گھر جانا چاہتا ہوں، 2 گھنٹے سفر کرتا ہوں. ڈرائیور نے کہا کوئی بات نہیں، روڈ رولر پر آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں. 2 گھنٹے انتہائی مختصر سفر کیا، لیکن 2 گھنٹے سفر کیا. لیکن یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں آج واپس گھر جانا چاہتا ہوں. ڈرائیور یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں تمہیں روڈ رولر پر گھر واپس چھوڑ دوں گا. لیکن میں نے کہا شکریہ، مجھے ذرا جلدی کر دو. کیا مطلب؟ یعنی جتنا سفر 2 گھنٹوں میں طے کیا، ہو سکتا ہے پیدل بندہ وہ سفر 20 منٹ میں طے کر لے. اگر اسے روڈ رولر کا ڈرائیور واپس روڈ رولر پر ہی چھوڑتا تو 2 گھنٹے اسے مزید انتظار کرنا پڑتا. اس لیے مصنف یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے روڈ رولر کی رفتار سے نہیں جانا، مجھے اپنی رفتار سے جانا ہے، اور مجھے ذرا جلدی گھر پہنچنا ہے، اس لیے میں پیدل جاؤں گا. سو میں روڈ رولر سے اتر کر تیز قدموں سے گھر کی طرف روانہ ہو گیا. مصنف کہتے ہیں مگر اب میں ایک اور ہی شخص تھا. کیوں؟ کیا ہوا؟ روڈ رولر نے کیا تبدیلی اس کے اندر پیش کر لی؟ مصنف خود ہی کہتے ہیں کہ اب میں ایک اور ہی شخص تھا کہ روڈ رولر سے پہ سفر کرنے سے پہلے میری شخصیت میں بہت سے راز ایسے تھے جو کھلے نہیں تھے، لیکن روڈ رولر پہ سفر کرنے کے بعد اب میرے اندر بہت تبدیلی آ گئی. اب میں ایک اور ہی شخصیت تھا. اب میرے لیے روڈ رولر ہنس کا ایک انگ نہیں تھا. اب میرے لیے روڈ رولر اس کائنات کا ایک حصہ نہیں تھا، بلکہ بجائے خود مختار مین، اپنے فیصلے خود کرنے والا، سدا بہار، ہمیشہ سبز و شاداب رہنے والا، درختی ہوئی اور سانس لیتی ہوئی مین زندہ موجودگی کا مظہر. کہ اب میرے لیے مظہر کا مطلب نمونہ، کہ اب میرے لیے روڈ رولر اس کائنات کا ایک بے جان سا وجود نہیں تھا، بے جان سا حصہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی چیز تھا کہ جو خود مختار ہو، اپنے فیصلے خود کر رہا ہو، ہمیشہ سرسبز و شاداب ہو اور زندہ ہو. اور یہ زندہ، یہ سب چیزیں کیا تھا؟ یہ موجودگی کا ایک نمونہ تھا. تب میں نے سوچنے لگا کہ ہر خواہش کے اندر ایک خلا ہوتا ہے. خلا کا مطلب خالی جگہ. انسان کے دل و دماغ میں خواہشات جنم لیتی ہیں. جب تک وہ خواہشات پوری نہیں ہوتی، انسان ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، دور دور کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اس وقت تک اس خواہش کے اندر
مر جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ خلا بھر جاتی ہے۔ تو ایسے ہی کہتے ہیں مصنف ایک اور فلسفیانہ بات کہ تب یہ سوچنے لگا کہ ہر خواہش کے اندر ایک خلا ہوتا ہے، ہر خواہش کے اندر ایک خالی جگہ ہوتی ہے، اور وہ خواہش کیا کرتی ہے؟ جسے وہ بائر کے وجود سے باہر لینا چاہتی ہے، کہ خواہش اس خلا کو بائر کے وجود سے، بائر والی چیزوں سے، بائر والے اجسام سے بھرنے کی کوشش کر لیتی ہے، اور جب اسے بھر لیتی ہے، جب وہ اس خلا کو بھر لیتی ہے، بائر والی چیزوں سے اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتی ہے، جب وہ بائر والی چیزوں سے وہ خلا بھر جاتی ہے، وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے، تو اس کا سانس رک جاتا ہے، اس خواہش کا سانس رک جاتا ہے، اس خلا ختم ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے، میری خواہش مر جاتی ہے، مطلب یہ کہ وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ مگر روڈ رولر تو اندر سے خالی نہیں، کہ خواہش کے اندر تو خلا ہوتی ہے، لیکن روڈ رولر کے اندر تو خلا نہیں، روڈ رولر کے اندر تو خواہش نہیں، یہ تو ایک بھٹا ہوا مضبوط، مکمل، ٹھوس، سخت، ہر اعتبار سے ایک بھرپور وجود ہے، ہر لحاظ سے ایک مکمل جسم۔ پھر سے باہر کی کسی شے کی بلا کیا ضرورت ہے؟ تو اس سے اپنی خواہشات کو پوری کرے، جب خلا ہے ہی نہیں ہے تو پھر اسے باہر کی دنیا سے کسی چیز کی کوئی ضرورت ہے نہیں ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ ایک عجیب احساس تھا کہ میرے لیے روڈ رولر کے سفر کے بعد میرے لیے یہ ایک عجیب و غریب قسم کا احساس تھا، اور پھر جگہ جگہ میرے سینے کا خلا غبارے کی طرح پھول کر ایک ہمکتی ہوئی خواہش میں تبدیل ہو گیا۔ اپنی بات کرتے ہیں کہ یہ ایک عجیب و غریب قسم کا احساس تھا، اور پھر اچانک میرے سینے کا خلا، کیوں کہتے ہیں مثلا کہ میرے سینے میں بھی خواہشات ہیں کہ وہ اس خلا جو ہے وہ غبارے کی طرح پھول کر ایک ہمکتی ہوئی جوش جذبہ پیدا کرتی ہوئی خوش ہوتی ہوئی ایک خواہش میں تبدیل ہو گیا، اور میں سوچنے لگا، مصنف یہ کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کاش میں بھی ایک روڈ رولر ہوتا۔ ایسا مصنف کیوں سوچتے ہیں؟ ایسا اس لیے سوچتے ہیں کہ روڈ رولر کا جسم ایک مکمل جسم ہے، اس کے اندر خلا نہیں ہے، لیکن ان ٹائم اصل میں مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ ساری زندگی خواہشات کے لیے، ان کو مکمل کرنے کے لیے بھاگتا رہتا ہے، اس خواہشات کی تکمیل کے لیے وہ بہت سی تکالیف، بہت سی مصیبتیں برداشت کرتا ہے۔ اگر میں روڈ رولر ہوتا، نہ ہوتا باز اور نہ بیٹی بانسری، نہ اس کے جسم کے اندر خلا ہوتا اور نہ وہ خواہشات کے پیچھے بھاگتا۔ اس لیے میں اپنی زندگی میں مشکلات، مسائل اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ میں انسان ہوں اور میرے سینے میں خواہشات ہیں، اور ان خواہشات کے اندر خلا ہے جس کو میں بیرونی چیزوں سے بھرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کاش میں روڈ رولر ہوتا، نہ میرے دل و دماغ میں خواہشات ہوتی اور نہ میں ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تر و دور کرتا۔ مصنف کا نقطۂ نظر یہ، مصنف کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو وزیر اعلیٰ نے کا یہ اقتباس چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ ان کی کتاب پگڈنڈی سے روڈ رولر تک سے ماخوذ ہے، اس سے لیا گیا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی، شکریہ۔